شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان یاسین قرآن حکیم کی قسم آپ مسلم میں سے ہیں بالکل سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن خدا عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا تو سب غافل ہی رہ گئے. یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم نے ان کی گردن میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں. اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے قابل نہیں رہتے ہیں. اور ان کے لیے سب برابر ہے, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے غیب سے خدا سے ڈرتے ہیں. انہی لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں. بے شک ہم ہی مفسدوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ان کے گزشتہ اعمال ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن ایمان میں جمع کر دیا ہے. اور پیغمبر آپ سے بطور مثال اس قریے والوں کا تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول آئے. اس طرح کہ ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے جھٹلا سب تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں. ان لوگوں نے کہا تم سب ہمارے جیسے بشر ہو اور رحمان نے کسی شے کو نازل نہیں کیا ہے, تم صرف جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے جواب دیا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم منحوس معلوم ہوتے ہو, اگر اپنی باتوں سے باہر نہ ہوگے تو ہم سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سزا دی جائے گی. ان لوگوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. کیا یہ یاد کہانی کوئی نحوست ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم زیادتی کرنے والے لوگ. اور شہر کے ایک سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا قوم والوں مسلم کا اتباع کرو, ان کا اتباع کرو جو تم سے کسی طرح کی اجرت کا سوال نہیں کرتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب اسی کی بارگاہ پلٹائے جاؤ گے. کیا میں اس کے علاوہ دوسرا خدا اختیار کر لوں جبکہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے؟ تو کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے. میں تو اس وقت کھلی ہوئی گناہین ہو جاؤں گا. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم آج تقریر کے لیے گزر کرتے ہیں. حجت الاسلام اور مسلمین خطیب مشرف عباس سے کیا ہے اور اپنے بیان سے مومن کو فرمائیں. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
كتاب الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات سب سے پہلے میں حاضر اور غائب تمام مومنین کی خدمت میں جشن شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں یہ جو اس وقت تقریر ہو رہی ہے، یہ تقریر کم ہے، شعراء کی پیشخوانی زیادہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مجلس کی سوزخوانی. پھر بھی چونکہ برسوں سے میں یہ تقریر کرتا ہوا آ رہا ہوں، تو خراج عقیدت کے طور پر یہاں پہ بیٹھے ہوئے چند افراد ہی ہمارے لیے ایک انجمن کے برابر ہے، اور میں تاریخ شیعت میں اقلیت میں اکثریت کا جلوہ ہمیشہ سے دیکھتا ہوا آیا ہوں. لہٰذا میں نے قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے سورے جس میں آیتیں تو کم ہیں مگر مفہوم بہت زیادہ ہے، اس کو عنوان سخن قرار دیا. اور جس شہزادی کی یہ محفل ہے ان کا سن بھی 4 برس کا بتایا جاتا ہے، اور اس سورے کا بھی آیتوں کے وہی عنوان تقریر بنایا جائے. ترجمہ تبرکن پیش کر رہا ہوں، اگر میر صاحب ترجمہ نہ کرتے تو میں بھی آگے بڑھ جاتا. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد کثرت نسل عطا کی. فصل پس نماز پڑھیے، لے رب کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن جو تمہیں منقطع النسل کہتا ہے وہی منقطع النسل ہے. اس بستی کے مومنین شہزادی سکینہ کا جشن منا کر رسول کو ابتر کہنے والوں کے منہ پہ تماچا لگایا ہے کہ سکینہ اسی کوثر کا ایک جز ہے جو خدا نے عطا کیا. اب تقریر کے کئی جز ہوتے ہیں، تمہید ہوتی ہے، ان سب کو میں اکٹھا کر رہا ہوں. جب وقت ہو جائے آپ کے شعرا کا تو بتا دیجیے گا. دیکھیں، یہ سورہ کوثر جو نازل ہوا ہے اس لیے نازل ہوا ہے کہ پیغمبر کو جب یہ ابتر کہتے تھے تو پیغمبر کے دل کو تکلیف ہوتی تھی. تو پیغمبر کے دل میں جو زخم پیدا ہوا تھا اسی میں مرہم کے لیے خدا نے اس سورے کو نازل کیا، تاکہ پیغمبر کو جو تکلیف ہے اس سورے سے دور ہو جائے. جب لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ آپ کوئی اولاد کی بات نہ کیجیے، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی.
تو پیغمبر کا دل بڑا ہو گیا۔ اب حضرت سکینہ کے حوالے سے جو میں نے اس میں ایک گوشہ غلام صاحب ایک گوشہ نکالا ہے، وہ اسے ضرور سن لیجیے، اس کے بعد تو سنیے گا، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں، کوثر میں سب سے پہلا جس کا نام آتا ہے وہ ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر میں نے جناب فاطمہ زہرا کے نام کے بعد ایک تصرف کیا ہے قبلہ، ایک صرف ذرا سے ملاحظہ فرمائیے کہ پھر شہزادی کونین جب کوثر کی تفسیر بن کے آئی تو قرآن نے اس کوثر کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی زبان میں مرج البحرین کہا۔ تو اس کوثر کی تفسیر کے لیے علی اور فاطمہ سامنے آئے، تو کوثر کی پہلی پشت کا نام ہے علی و فاطمہ، دوسری پشت کا نام ہے حسن اور حسین، اور تیسری پشت کا نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ ضروری نہیں ہے کہ سامعین سامنے ہی بیٹھے ہوں، جہاں بھی ہوں وہیں سے سنیں۔ حسین اور ایک نام کا اضافہ اور کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، اور جناب علی اصغر علیہ السلام، امام حسن کی اولاد میں جناب قاسم اور تمام اولاد، امام حسین علیہ السلام کی اولاد امام زین العابدین علیہ السلام، جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر۔ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں جو سورہ کوثر میں کثرت نسل کا ذکر تھا، اس میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے یا اپنی اولاد اور نسل کے لیے جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کوثر کو آگے بڑھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو کہا اسے سنیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خدا مسلسل 100 بیٹے عطا کرے تو میں سب ایک صلوات پڑھ دے بولنا۔ غور کر رہے ہیں، میں سب ذکر نہیں کر پاؤں گا مگر جلدی جلدی سے چنندہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ کوثر کی تفسیر آگے بڑھی، امام حسن امام حسین، جناب زینب جناب ام کلثوم، 2 بہن 2 بھائی، یہ کوثر آگے بڑھ رہا ہے۔ ذرا صاحب توجہ کریں، اگر جامع کوثر پینا ہے تو توجہ سے سنیے، یہ کوثر آگے بڑھ رہا ہے جسے قرآن نے کہا ہے انا آتیناک الکوثر۔ تو اب اس کوثر میں علی و فاطمہ، پھر حسن اور حسین، پھر اس کے بعد جناب زینب اور ام کلثوم، پھر بات آگے بڑھی تو اولاد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام، جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر اور سکینہ بنت الحسین۔ میں پہنچ گیا جہاں سے مجھے بولنا تھا، یہ سکینہ بنت الحسین ہے، ذرا سی توجہ کیجیے گا۔ یہ بھی سورہ کوثر کی تفسیر میں ہے۔ اگر کوئی مولاناؤں کو خبت ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی کم سن، اس کو سورہ کوثر میں شامل کر دیا، میں نے کہا تمہیں تمیز ہی نہیں ہے، قیامت تک نسل رسول میں جو بھی سادات پیدا ہوں گے وہ سورہ کوثر کی تفسیر میں ہوں گے۔ اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ کثرت نسل کا خدا نے وعدہ کیا تھا، لہذا سادات کرام سے دنیا کا کوئی گوشہ آج خالی نہیں ہے جہاں نسل رسول موجود نہ ہو۔ اور سب سے بڑا گوشہ سورہ کوثر کا یہ ہے کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی تو کہیں گے کہ بھائی پیغمبر کو تو اللہ ایک اچھی نسل دے گا۔ میں نے کہا بالکل ایک اچھی نسل دے گا۔ تو کہنے لگے اچھی نسل کا کون باقی ہے؟ میں نے کہا جس کے وجود کا تمہیں یقین نہیں آتا، جس کے وجود کا تمہیں یقین نہیں آتا۔ تو سورہ کوثر کی زندہ تفسیر یہ ہے کہ مولائے کائنات جناب زہرا، پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری اور ہمارا آخری امام جو اس وقت پردہ غیب میں ہے، یہ سب سورہ کوثر کی تفسیر ہیں، یہ سب مصداق آیے سورہ کوثر ہیں، یہ ان کی مثال ہے۔
اب میں ایک بات صرف عرض کرتا ہوں، دیکھیے جو نسل خدا نے پیغمبر کو دی وہ کس لیے دی؟ بقائے دین کے لیے یہ نسل خدا نے پیغمبر کو دی۔ لہذا آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے، مولا کائنات شہید ہوئے بقائے دین کے لیے، جناب زہرا شہید ہوئیں بقائے دین کے لیے، ہمارے ائمہ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین 11ویں امام تک سب شہید ہوئے بقائے دین کے لیے۔ تو کہنے لگے آپ کو جناب سکینہ کا بھی نام لے رہے تھے، میں نے کہا جی، جناب سکینہ نے بھی بقائے دین کے لیے اپنی شہادت دی ہے۔ اور ایک بات کی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، دیکھیے آل رسول میں 2 ہی نام ایسے ہیں جنہوں نے کمسنی میں وہ کام کیا ہے جو اصغر ابن الحسین کے ہیں، انہوں نے اپنی کمسنی میں۔ دیکھیے اب یہ 2 کام ذرا سا آپ دیکھ لیں، دیکھیے ابھی لائٹ جلی ہے، اب آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے، ذرا سی توجہ کریں آپ۔ تو جناب سکینہ بنت الحسین جو ہیں، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے بقائے دین میں۔ جناب علی اصغر جو گئے ہیں کربلا، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے بقائے دین میں، مگر مدینے سے کربلا تک بقائے دین کا سفر علی اصغر نے تمام کر دیا، مگر کربلا سے شام تک کا جو ہدف اور مقصد باقی تھا دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کا بیڑا بچوں میں جناب سکینہ بنت الحسین نے اٹھایا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، بس دونوں بھائی اور بہنوں میں فرق اتنا ہے کہ ایک نے مسکرا کے یزیدیوں کو رلا دیا اور ایک نے رو کے یزیدیت کو تباہ کر دیا۔ دیکھیں آپ کے شعراء اگر آ گئے ہو میر صاحب تو ختم کر دوں میں، ایک صلوات پڑھیے مولانا سے۔ ہے کوئی بولنے والا؟ پڑھنے والے تو ہیں۔ اچھا، تو جناب سکینہ بنت الحسین نے یہ ذمہ داری لی کہ شام کا مرحلہ جناب سکینہ بنت الحسین، دیکھیں بڑی توجہ سے سن لیجئے، بس 2 باتیں اور عرض کروں گا۔ جناب سکینہ بنت الحسین 2 نام میں آپ کی خدمت میں لینا چاہتا ہوں۔ اولاد ذکور کی بات نہیں ہے، اولاد اناس میں، یعنی خواتین میں جو سورہ کوثر سے نسل آگے بڑھی، تو اولاد علی میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ خود ثانی زہرا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور دوسرا نام اہل بیت علیہ السلام میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں میں جو رتبہ جناب سکینہ بنت الحسین کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ دیکھیں اب بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب علی اصغر نے کربلا کو فتح کیا اور اسی سرزمین پہ سو گئے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو بات پہنچا رہا ہوں، جناب سکینہ بنت الحسین اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے شام کو فتح کیا اور انہوں نے شام پہ قبضہ کر لیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ 2 ہی روضے تو ہمارے شام میں ہیں، ایک شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا اور ایک شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا۔ شہزادی سکینہ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے یزید، ہم تجھے بتائیں گے کہ تیرا قید خانہ ہے یا ہمارا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں شہزادی سکینہ نے قید خانے میں شہادت پا کر اس قید خانے کو اپنا مزار بنا کر یہ بتا دیا تم جہاں بھی ہمیں گرم ہو جائے گی۔ بس ایک آخری بات کر رہا ہوں، جناب سکینہ اور جناب زینب نے سلام اللہ علیہا نے بہت بڑا جہاد کیا، اور شاید اسے جہاد بن نفس کہا جائے، جہاد بالسیف تو نہیں کہا جا سکتا، جہاد بن نفس کہا جائے۔ بہت بڑا جہاد کیا، معاف کیجیے گا خواتین بہت جلدی نروس ہوتی ہیں، مگر کربلا سے شام تک سارے مردوں کو جس نے نروس کیا ہے وہ علی کی بیٹی زینب ہے یا حسین کی بیٹی سکینہ۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، پسینے آ گئے حکومتوں کے، سپاہیوں کے پسینے آ گئے جب سے دونوں بیویاں گویا ہوئی ہیں۔ شامت کا مارا یزید، یہ آخری بات ہے، شامت کا مارا یزید جناب سکینہ سے خطاب کرتا ہے، سکینہ تم سکینہ بنت الحسین ہو؟ تو جناب سکینہ نے کہا کیا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ ہاں میں ہی
حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کتنے پیار سے سکینہ نے کہا، ہاں اس دربار میں میں ہی حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ تو مجھے شہزادی کی دادی یاد آ گئی جنہوں نے خطبہ فتح میں کہا تھا، اس پورے دربار میں بتاؤ میرے علاوہ رسول کی بیٹی کون ہے؟ ایک سلام 4 برس کے سن میں یہ جرأت، یہ کوثر ہی کی علامت ہے اور آل محمد ہی کا شیوا ہے اور ان کے فضائل ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ جناب سکینہ بنت الحسین نے اپنے دادی کی طرح جرأت مندانہ انداز میں فرمایا، ہاں میں ہی حسین ابن علی کی بیٹی سکینہ بنت الحسین ہوں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ آج یزید جو خطاب کر رہا تھا کس سے؟ نبی کی نواسی، علی کی پوتی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پوتی، حسین ابن علی کی بیٹی، رباب کی شہزادی، امرؤ القیس کی نواسی جناب سکینہ سے خطاب کر رہا تھا۔ اس نے کئی سوال کیے، سکینہ یہ بتاؤ تم اپنا ایک ہاتھ، یہ ہے مسائل سے مگر میں فضائل کا ایک گوشہ نکال کے لایا ہوں اور یہی آخری بات ہوگی۔ کہا یہ ایک ہاتھ اپنا گلے پہ کیوں رکھے ہو؟ تو جناب سکینہ نے کہا تیرے ظالم سپاہیوں نے، اگر آپ سن رہے ہیں، تیرے ظالم سپاہیوں نے ایک رسن میں 12 گلے باندھے، مجھ سے کمسن اس میں کوئی نہیں تھا۔ جب اور اسیر اپنا سر اٹھاتے تھے تو میرا گلا گھٹنے لگتا تھا، اس لیے میرا گلا زخمی۔ تیرے ظالم سپاہی، میں تو کہتا ہوں اس میں دادا علی کا لہجہ مل رہا ہے۔ دیکھیں جرأت ہونا چاہیے کہ بھرے دربار میں ظالم کو ظالم کہنا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، بھرے دربار میں ظالم کو ظالم کہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد یزید پھر بھی نہیں مانا تو اس نے ایک دوسرا سوال کر لیا اور کہتا ہے کہ سکینہ دوسرا ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ یہ وار وہ تھا جناب سکینہ کا جس سے پوری شریعت محمدی قیامت تک شکریہ ادا کرے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو جناب سکینہ بنت الحسین نے فرمایا یزید تیرے ظالم سپاہیوں نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، ہماری چادریں لوٹ لی۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے شہزادی سکینہ کی عظمت و جرأت کو ہم غریب چاہنے والوں کا لاکھوں سلام ہو، جس نے بھرے دربار میں یزید کے سپاہیوں کو لٹیرا کہہ دیا۔ توجہ ہے آپ کی کہ لوٹ لیا، یعنی تیرے سپاہی لٹیرے ہیں۔ یہ جناب شہزادی سکینہ نے کہا۔ میں تقریر کا رخ بدل کے آخری بات کہہ دیتا ہوں۔ میں اکبر پور میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا تو وہاں کے مومنین نے مجھ سے خواہش کی کہ مولانا بے پردگی پہ پڑھ دیجیے اور خوب سخت۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے ہی کسی کو برا بھلا کہنا اچھی بات نہیں ہے، تو میں نے ایک وہ نکالا کہ زیارت عاشورہ میں قبلہ ایک فقرہ ہے، اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اے میرے پروردگار سب سے پہلے لعنت ہو اس اول ظالم پر جس نے نبی اور آل نبی پہ ظلم کیا۔ تو جب بے پردگی کی بات آئے گی تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جس نے بے پردگی کی بنیاد ڈالی۔ آپ سن نہیں رہے لیکن مجھے اس کا خیال نہیں ہے کہ لوگ کہیں بس سن لیں آپ، جس نے بے پردگی کی بنیاد ڈالی پہلے لعنت اس پہ ہونا چاہیے۔ تو لوگ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ میں نے کہا جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکل کے پہلی مرتبہ جائے وہ اول خاتون ہے جس نے بے پردگی کی بنیاد رکھی ہے۔ اچھا ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، جناب سکینہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بال چھوٹے اور پھوپھیوں نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپا لیا ہے۔ بہت بڑا پیغام کہ تمہارے پاس چادر ہوتے ہوئے تم سر پہ چادر نہیں ڈالتی ہو، اور حسین کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے بتا رہی ہے کہ اگر لباس نہ ہو تو بدن کو اپنا نقاب بنا لو، مگر آپ کا چہرہ دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ یہ بات تمام ہو گئی ہے، ظفر بھائی آ گئے ہیں اور بس تقریر بالکل ختم، یوں سمجھیے کہ میں اپنے کلام کا مقطع پڑھنے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صلوات اور پڑھیے۔
لیکن ناظم محفل کے بغیر محفل کا وجود نہیں ہوتا، لہٰذا اب آپ آ گئے ہیں قسیم صاحب، اب دیکھیں بات کم سے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جناب سکینہ بنت الحسین نے کہا یزید دیکھتا رہ گیا بھرے دربار میں، پھر میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا آپ لوگوں میں سے کس نے اور یہ مومنین جو آ گئے ان کے اوپر بھی درود و سلام ہو، اور جو آئیں گے ان پہ بھی درود و سلام ہو، اس لیے کہ ہمارے قوم میں یہ مشہور ہے کہ درود و سلام صرف نبی اور آل نبی کے لیے ہے۔ جب آپ نماز میت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ درود و سلام کس کے اوپر ہے، اس لیے کہ نماز میت عربی میں پڑھ کے چلے آتے ہیں، اردو میں سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد کافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین و جمیع عباد اللہ الصالحین۔ یہ میں نے پڑھ کے اب ترجمہ اس سے بھی تیزی سے کروں گا۔ نبی اور آل نبی پر درود ہو، اور ایسا ویسا درود نہیں، جیسا درود تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ کیا اس سے اچھا مانا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر صلوات بھی شروع، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں اور رسولوں میں سلام ہو اور درود ہو۔ اس کے بعد والشہداء، شہداء پہ درود و سلام ہو، والصدیقین، سچوں پر۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے اوپر آپ نے کیسے درود پڑھ دیا؟ میں نے کہا اگر آل نبی کا شہدہ سچا نہیں ہے تو دنیا میں کون سچا؟ والشہداء والصدیقین۔ پھر دیکھیں اب اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں، وجمیع عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی صالح اور نیک بندے ہیں میری نظر میں اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ صالح تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے والد کی ربائی قسیم صاحب چھوٹی بہر میں ہے، امیر المومنین کے حوالے سے ہے، یعنی جناب سکینہ کے دادا کے ذکر پہ اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ شاید میں نے یہاں پڑھا بھی ہوں مگر آپ نے نہیں سنا، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کچھ مدح علی، جب مدح علی میں کرتا ہوں لفزش نہ کہیں ہو، ڈرتا ہوں۔ میں نے ذرا سا ترتیب بدل دی، میر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ کچھ مدح علی میں کر نہ سکا، وہ منزل تھی کہ گزر نہ سکا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس مصرے کے بعد یہ منزل ہوگی، کچھ مدح علی میں کر نہ سکا، وہ منزل تھی کہ گزر نہ سکا، کوشش تو بہت کی میں نے مگر کوزے میں سمندر بھر نہ سکا۔ کوشش تو بہت کی میں نے مگر کوزے میں سمندر بھر نہ سکا۔ تصویر کا دوسرا رخ، نقی صاحب قبلہ، تصویر کا دوسرا رخ، جب مدح علی، اب دیکھیں میرے اندر گرج پیدا ہوئی، جب مدح علی میں کرتا ہوں لفزش نہ کہیں ہو، ڈرتا ہوں۔ جب مدح علی میں کرتا ہوں لفزش نہ کہیں ہو، ڈرتا ہوں۔ ہے کام بہت مشکل لیکن کوزے میں سمندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے عالم بابل علی جناب مولانا مشیر عباس خان صاحب، جو بہترین انداز میں شہزادی سکینہ کے فضائل آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ میں 2-3 منٹ آپ لوگوں کا لوں گا، کیونکہ ہمارا جو دستور ہے محفلوں کا کہ کچھ